باران رحمت آج نیوز کی ساری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور صوبیہ نے جو ہے بڑا اچھا سا پیزا تیار کر لیا. صوبیہ ہو گیا تیار؟ جی بالکل ہو گیا, بس یہ چیز میلٹ ہونے کا انتظار ہے. ویسے یہ کوالٹی ایک جی ہماری شیف کی آپ دیکھیں کہ یہ جو صرف بریڈ سے انہوں نے بنایا ہے اور انہوں نے باقی اس میں جو چیزیں ڈالی ہیں تو یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنا یہ کوئی بڑا پیزا تھا اور اس میں کیا کیا ملنے والا تھا, لیکن زبردست. اور اس کو بھی ہم ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کتنا اچھا ہے. اچھا بتائیں جی ڈرنک کیا بنا رہی ہیں آج آپ؟ آج ہم کافی لور, چاکلیٹ لور کے لیے ایک ڈرنک ہے. اوکے, اس کا نام ہے منٹ کولڈ کافی. منٹ کولڈ کافی؟ جی بالکل. میں نے کولڈ کافی بہت سنا, یہ منٹ کولڈ کافی کیا ہے یہ؟ اچھا, بیسیکلی جو ہماری کافی ہوتی ہے وہی ہے, بٹ جو کولڈ کافی بنتی ہے ہماری چلڈ ملک, کافی, پانی یہ کر کے, تو یہی ہے, بس اس میں ہم منٹ ڈالیں گے تھوڑا سا اور تھوڑا سا چاکلیٹ کے بارز جو بھی آپ کو پسند ہو آپ لے سکتے ہو, اور 1 ٹیبل اسپون ہمارا چاکلیٹ چپ جائے گا, 2 ٹیبل اسپون آف کافی اور 2 ٹیبل اسپون آف شوگر, اور چلڈ ملک ہے, اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ اتنا گاڑھا نہیں ہو, لائٹ ہوگا بہت زیادہ کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا اتنا کہ اتنا ہیوی نہیں ہوگا. اس میں بس آپ نے منٹ اپنے طور پہ ایڈ کر دیا تاکہ آپ کی ایک ڈرنک انوینٹ ہو جائے. ایکچولی جو کافی لورز ہیں ہم کیا کرتے ہیں, کافی پی پی کے تھک گئے, تو ہم جو شیف ہیں تو فیوژن تو ہوگا نا. پھر یہ ہے جی, یہ نئی نئی چیزیں لاتی ہیں, انہوں نے کہا منٹ ڈال دیں, اس میں ادرک ڈال دیتی ہیں آپ, نہیں ادرک کولڈ کافی. لیکن بہرحال میں یہ تو مذاق کی بات تھی, بہت زبردست قسم کا تو مجھے پیزا لگ رہا ہے, اور ڈرنک جو ہے بنا رہی ہیں نو ڈاؤٹ بڑے زبردست ڈرنک بنا رہی ہیں. اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان گمن, بہت خوبصورت آواز ہے ان کی, ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی, نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی, زبان میلی نہیں ہوتی, سخن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں نازا تو نہیں فن پر, مگر ناصر یہ دعویٰ ہے, میں نازا تو نہیں فن پر, مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی,
زمن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ, بہت خوب رضوان, بہت خوبصورت آواز ماشاءاللہ, بہت خوبصورت اور بہت ہی میری پسندیدہ یہ نعت ہے, بہت خوب. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بات میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ ہم نماز پہ بات کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ آپ سے تھوڑے جنرل کوسچن بھی بنتے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ زیادہ تر لوگوں میں کیوں ایک چیز بڑی آتی ہے کہ جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی بہانے سوچنے لگتے ہیں کہ یار کبھی پڑھتے ہیں, تھوڑی دیر میں پڑھتے ہیں, اچھا ظہر کی چھوڑ عصر کی پڑھ لیتے ہیں, پھر چھوٹی نماز ہے تو پڑھ لیں گے, بڑی نماز ہوتی ہے, ظہر کی بڑی ہوتی ہے, اس میں زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں, تو اس کو چھوڑنے کا کر رہے ہوتے ہیں. تو کیوں اتنا, کیونکہ آپ کا انٹریکشن تو بڑا رہتا ہے لوگوں سے, تلقین بھی آپ کرتے ہیں ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیری بھائی, عموماً عام لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز سے ان کو بیزاری ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ تصوف سے ناواقف لوگ ہوتے ہیں. اگر کسی مرشد حق کے پاس وہ تربیت لے لیں اور نفس امارہ کو اس تربیت اور ذکر و اذکار کے ذریعے پاک کر لیا جائے تو نماز میں عادت نہیں رہتی, بلکہ نماز میں شوق پیدا ہو جاتا ہے. اور شوق جبھی پیدا ہوگا جب ہم اپنے نفس امارہ کو زیر کر لیں گے اور احکامات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں گے. تو جب سرکار نے فرما دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو بات ہی ختم ہو گئی, اور نماز مومن کی معراج ہے. اب نماز حقیقت کی بات نہیں کر رہا میں, نمازیں جو اس وقت ادا ہو رہی ہے اس نماز میں ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے اگر ہم اس اپنی نفسانی خواہش کو دبا لیں. بھوک لگتی ہے, ہم کھانا کھاتے ہیں نا, بھوک کے وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی چلو 2 گھنٹے بعد کھا لیں گے, فوراً ہی کھانا ہے, فوراً ہاتھ بڑھتا ہے نا غذا کی طرف. پیاس لگتی ہے, ہم فوراً پانی پیتے ہیں. تو ہمیں طاری کرنا پڑے گا. علماء اکرام سے کی صحبت, مشائخ عظام سے تربیت جب یہ مل جاتی ہے تو بندہ پھر بے نمازی نہیں رہتا, بلکہ کئی مقامات پہ بندہ نمازیں ادا کرنے لگتا ہے. بالکل جی, یہ میں نے بڑا دیکھا ہے. مجھے کبھی کبھی خوشی بھی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سفر میں جا رہے ہوتے ہیں, جبکہ سفر میں نماز, آپ وہ بھی مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں نماز, قضا آپ کر سکتے ہوں گے, لیکن وہ لوگ بیابان جنگلوں میں جو ہے گاڑی لگا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ذوق, ایسا شوق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے, اور ہم نماز کو جو ہے وہ شوق سے ادا کریں, خوشنودی سے ادا کریں, ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں شوق پیدا کرے. سہیل بھائی, ابھی بات ہو رہی تھی ہمارے یہاں کے جم اونرز کے حوالے سے, تو کیا پاکستان میں کوئی جب جم اونر کوئی جم کھولنا چاہ رہا ہوتا ہے تو کیا یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کو نالج ہے کہ نہیں ہے, یا کوئی بھی بندہ, کوئی بھی شخص اٹھ کے جم کھول سکتا ہے کہ آئیں جی میں آپ کو ایکسرسائز کرنا سکھاؤں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کسی بھی قسم کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے, بس جس کا دل چاہے کھول لے, بس کھول لے. کوئی اس کے نہ کوئی اس کے رولز ریگولیشن ہے, نہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے. ابھی سرٹیفکیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں, وہ ایسے کراتے ہیں کہ 2 دن 3 دن کی سرٹیفکیشن ہے, 4 دن کی ہے, نیٹ سے اٹھا کے پڑھ لیا. یہ سرٹیفکیشن نہیں ہے, یہ بیوقوف بنا رہے ہیں, اور لوگ بیچارے کر رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے دے رہے ہیں. اور جی وہ کسی گورے نے باہر سے سائن کر کے بھیج دینا ہے, اس نے جی آزادہ بہت کر لیں گے تو آپ کے اسکائپ پہ بات کر لے گا. یہ بڑے ڈرامے چل رہے ہیں. خیر آہستہ آہستہ بڑھے گی, شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. میں نے کئی سال پہلے نیشنل اسمبلی میں قائمہ کمیٹی کے بلایا تھا. ہم نے اولمپک بول رہا ہوں, ہمارے ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھا, اس کے اندر ہم نے 4 گولڈ 2 سلور 1 برونز جیتا. تو ہمیں بلا کے بات کی, تو انہوں نے یہ بات کی کہ جی آپ کی جو جم ہے وہ ایک عطائی جم ہے جہاں پر میڈیسنیں بکتی ہیں. تو میں نے بولا جی جیسے آپ نے ایک اسکول بغیر رجسٹریشن کے نہیں کھول سکتا, ایک آپ کے فارمیسی نہیں کھول سکتی, آپ کے یہ نہیں کھول سکتا, ہاسپٹل نہیں کھول سکتا, یہ سب چیزیں کچھ فارمیلٹیز ہے, اس کو رجسٹریشن کے لیے چاہیے آپ کو. تو آپ اسکول جو ہے مدرسے تک رجسٹریشن چاہیے نا, کیسے تھوڑی کہ میں کل مدرسہ کھول کے بیٹھ جاؤں گا, ٹھیک ہے. اب مدرسوں میں بھی نہیں ہے نا, تو اتنا بڑا کام آپ لوگ خود گورنمنٹ کریں نا. ہم اس کو فیڈریشن کو امپلیمنٹ کروائیں کہ فیڈریشن فلاں فیڈریشن کو جو ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے, یا فلاں کو کہ یہ NOC دیں گے تو مانیں گے. کل اگر اس جم میں کسی بھی قسم کے اسٹیرائڈ میڈیسن بکتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس فیڈریشن کو سوال کریں کہ جی یہ جم کیسے کھلا ہوا تھا, آپ نے ہمیں انفارم کیوں نہیں کیا. آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے صرف ایک کسی کو اس کا ایک کمیٹی بنا کے کہ جی ان کی NOC کے بغیر نہیں کھلنا چاہیے جم.
اس سے بڑا فرق پڑے گا. لیکن میں یہ بولوں گا یہ ابھی فیلڈ چل رہی ہے, ٹیکسز آپ لگا رہے ہیں, خالی ٹیکسز نہ لگائیں, اور خدا رہا ہے اس کو یہ اس سینس میں دیکھیں. اور ابھی جس وقت جتنا برا حال ہے جم اونرز کا, آپ کو اندازہ نہیں ہے, مہینہ گزر گیا اب کوئی سیلری نہیں دے سکتا. اچھا 90% جمز جو ہیں وہ رینٹڈ جگہ پہ, رینٹ والا ابھی رینٹ مانگ رہا ہے, اس کا اپنا مسئلہ ہے, وہ اس کا بھی گھر رینٹ پہ چلتا ہے, ظاہر ہے اس کو بھی کچھ نہیں. ٹھیک ہے, میجورٹی جم 90% وہی ہیں, اس کو دینا ہے. وہاں ایک صفائی والا ہے, وہاں ریسیپشنسٹ ہے, ٹرینر, آج ٹرینر کو کوئی اور کام نہیں آتا, اس نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں, اس نے صرف ایکسرسائز کی ہے, لوگوں کو ایکسرسائز کرائی ہے, اس نے اس معاشرے کے اندر ایک ہیلتھ دی ہے. جیسے مفتی صاحب یہ لوگ دین دے رہے ہیں, ڈاکٹر صحت دے رہے ہیں, تو جمز والے بھی تو دے رہے ہیں نا یار, آپ ان کو ایگزسٹ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ پاکستان میں, باہر اس کا بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اس انڈسٹریز کو بہت سپورٹ کیا جاتا ہے, جو امپورٹ کر رہے ہیں ایکوپمنٹ یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یا جم کلچر ٹیکسز بہت کم ہوتے ہیں, اس کو پروموٹ کریں. یہاں تو ہم اپنے طور پہ ذرا اچھے ہوئے ہیں, پرائیویٹلی اتنا بڑا المیہ ہے, ٹیکسز مار دیے فوراً. بھائی آپ نے ہمیں سپورٹ کیا دیا ٹیکس, ہم پانی گورنمنٹ کا نہیں آتا ہمارے جموں میں, ہم لے کر ڈلواتے, خاص طور پہ کراچی میں. بجلی ہمارے یہاں نہیں آتی, ہمیں جنریٹر اور یو پی ایس بھی چلانا پڑتا ہے, اور وہ بھی پوری نہیں ہوتی. آئے دن ہمارے یہاں الیکٹرک چیزیں خراب ہو رہی ہیں, تو کون ذمہ دار ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, کیا مجھے پھر ادھر لیپس لگ رہا ہے کہ تھوڑا جو پرابلم ہے وہ آپ کی ایسوسیشن میں, کیونکہ جب ساری ایسوسیشن ایک ہو رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں تاجر برادری ایک فورم پہ جاتی ہے کہ جی ہم اپنے دیکھا آپ نے کس نے کرایا تھا کہ وہ پھندے ڈال کے باڈی بلڈرز کھڑے ہو گئے, تو اس کے بعد کچھ گولڈ میڈلز بھی لائے تھے. تو آپ کی جو ایسوسیشن ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا پورے پاکستان میں 10,000 ہیں, اور اگر آپ کراچی کی بات کریں 3,500 جم ہے, تو یہ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ روڈوں پہ جا کے توڑم تاڑی کر دو یا بولو ہم زبردستی کھولیں گے, گورنمنٹ کے کسی بندے سے کیوں بات نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہ آپ لوگوں کو کوئی لے نہیں رہا, کیونکہ رجسٹرڈ نہیں ہے. جی میں بار بار ایک آپ کو میڈیا کو اس کا سب سے بڑے اپریشیٹ کروں گا کہ, اور اس کی وجہ بھی بتاؤں, میڈیا بھی سوری ٹو سے کہ میڈیا کے 80% لوگ جم آتے ہیں, کسی کا بھائی کوئی خود آتا ہے جیسے, تو آپ کو بھی پتا آپ کب سے ایسوسیٹ ہو, آن اینڈ آف آپ کرتے ہو. بالکل تمام میڈیا والے, اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے میڈیا میں, وہ سب کرتے ہیں, چاہے وہ اب پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی کر رہے ہیں, تو اب ان کو نظر آ رہا ہے, اب اس کو نوٹس شروع ہوا ہے انشاءاللہ, مجھے امید ہے. مگر اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے, اب اس میں مفاد پرست فیڈریشنیں بنائی جا رہی ہیں, اس میں مفاد پرست لوگوں نے آ کے اپنے آپ کو پتہ نا, یہاں پر جھوٹ بہت آرام سے بکتا ہے. یہاں مفتی صاحب بیٹھے ہیں, دین سکھانے, سمجھ میں آتا ہے, یہ غلط بھی بات کر جائیں گے تو ہم اس کو مان لیں گے. لیکن یہاں ہماری عوام یا ایسا دکھایا جاتا ہے, یہاں ایسے ایسے لوگ دین سکھا رہے ہوتے ہیں چینلوں پہ بیٹھ کر, تو ایسی فٹنس کا حال ہو چکا ہے. اب ایک 25-26 سال کا لڑکا جو قدرتی بھی فٹ ہے, اس کو وہ آ کے ایکسرسائزیں بتا رہا ہے, وہ ٹھیک ہے لوگ سنیں, کیونکہ وہ غلط بھی بتا رہا ہے, صحیح ہے, لیکن ایک سرٹیفائڈ ٹرینر, اب آج ہی ہمارے یہاں میرے سرٹیفائڈ ٹرینر ہیں, وہ بڑا پریشان ہوتے ہیں جی, ہم نے فری کلاس کری ہوئی تھی آن لائن 1 مہینے سے, 1 مہینے میں فری آن لائن کلاس دی, جم بند ہوئے 1 مہینے بعد. پاسبل نہیں ہے کہ وہ ٹرینر فری آن لائن ہے. جیسے میرے یورپین ٹرینر ہیں, میرے پاس ملیشین ٹرینرز ہیں, ان کے پاس اب جب چارج کیا تو ان بیچاروں کے پاس نہیں دی کہ وہ ایک چارج کریں گے نا, وہ آپ سرٹیفائڈ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم اس سے کر لیں گے, جو کم کرے گا بے شک وہ سرٹیفائڈ نہیں ہے. تو ہم تو وہ لوگ ہیں, لوگوں کا قصور میں کہہ رہا ہوں. گورنمنٹ تو تب آپ کو نوٹس کرے گی کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو کیمسٹ سے جا کے دوائی مانگ لیتے ہیں کہ یار مجھے نزلہ کھانسی کی کوئی دوائی بتا دینا, تو یہ بڑا مشکل ہے. لیکن انشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, امید ہے اچھے کی. اگر ہم بات کریں افورڈ کرنے کی, تو چلے کوئی اچھا امیر آدمی تو کر لے گا افورڈ, لیکن جو ایک سرٹیفائڈ اچھا ٹرینر ہوتا ہے, اس کو کیا ایک عام آدمی افورڈ کر پاتا ہے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں ایک جنرل عوام کی, یا اس کے لیے آپ لوگوں نے کچھ بنائی ہوئی ہیں کیٹیگریز؟ دیکھو پہلی بات تو یہ جو فری لانس ٹرینر کام کر رہے ہیں نا, ہمارے کام کے اندر بڑا چیز ہے, آپ فٹ ہیں اب تو ہٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے 6 پیکس بنے ہوئے, آپ مسکولر ہیں, تو جو بھی آئے گا, جو بیچارے کا اتنا پیٹ آئے گا, یار اپنی طرح پیٹ کر دو. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, میرا بہت پرانا پیون, جو کہ میری یہاں پیون تھا اور بڑا فنٹر نکلا وہ, کیونکہ مجھے ایک صاحب نے بولا یار اس نے مجھے نا, وہ ہمیں دیکھ دیکھ کے سالوں سے تھا, ذرا اس کی اہمیت بڑھ گئی تھی. کہنے گا میرے دوست, وہ جو میرے بھائیوں کی طرح ہیں, وہ ارمغان نام ہے اس کا, تو اس نے بتایا یار میرا کزن یہاں آتا تھا, اس کو اس نے تیل بیچا ہے رمضانوں میں کہ تم پیٹ پہ مرو گے تمہارا پیٹ کم ہو جائے گا, اور اس نے خرید لیا, اور پڑھا لکھا بندہ تھا, اور 20-25 ہزار روپے کا وہ تیل کی شیشی بیچ دی. میں نے اسے جاب سے اسی وقت نکال دیا. اچھا اب لوگ کیا, انہوں نے کہا جی سہیل بھائی کے پاس جاؤ گے, ان کو تو پرائیویٹ کنسلٹنسی ان کی اتنی مہنگی ہے, میں ہی آپ کو بتا دوں گا نا اس کو, یار مجھے 1 مہینے پیٹ کم کرنا. اچھا ہر بندہ آتا ہے, بھائی تم نے یہ جو پیٹ 6 سال میں بڑھایا, یہ 1 مہینے میں کیسے کم ہوگا یار, کامن سینس تو ہے, ٹھیک ہے. اب لوگ آتے, جس کی وجہ سے بہت سے یہاں سلمرز کلبز ٹائپ کے ہیں جنہوں نے سلمنگ کھولی ہوئی ہے, وہ ایکسرسائز سے کوئی نہیں کر رہا. آپ ان کے جموں میں جاؤ, مشینیں ہی نہیں ہیں, وہ دیتے ہیں آپ کو ایک پانی ہربل کے نام سے, وہ آپ کو کوئی پڑیا دیں گے جو کھائیں گے, وہ کچھ نہیں ہے, ڈائروٹکس ہے, جس سے آپ کو لوز موشن ہوں گے, آپ کا یورین بہت پاس ہوگا, اور آپ کا ویٹ کم ہوگا. 70% واٹر ہے باڈی میں. 24 گھنٹے میں آپ نے دیکھا جی ہاں جی میرا تو 5 پاؤنڈ وزن کم ہو گیا, وہ ہو جی زبردست ہے. خوب لوٹ رہے ہیں وہ دبا کے, ان چیزوں پر لوگ لوٹ رہے ہیں.
اور اس کے سائیڈ افیکٹ بہت خطرناک ہے. اچھا یہ چیز جو سہیل بھائی نے کہی خالی آپ جموں کی باڈی بلڈنگ تو چھوڑیں, میں تو ایک عام آدمی کا جو حشر کیا. یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ جم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ آئے گا, وہ آ کے اس کو دیکھے گا جو 10 سال سے ٹریننگ کر رہا ہے اور بولتا ہے مجھے 2 مہینے میں باڈی بنانی ہے. بھائی 2 مہینے میں کوئی باڈی نہیں بنتی, کچھ بھی ہو جائے 2 مہینے میں باڈی نہیں بنتی. اور باڈی یا فٹنس یہ آپ کو لائف ٹائم لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ سی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی آج میں نے شروع کری ہے تو جی آج ہی میری بن جائے گی, اور بن بھی جائے گی تو آپ کو اس کو ظاہر ہے مینٹین رکھنے میں ٹائم لگے گا. اچھا مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ اکثر ایک پرابلم جو لوگوں کو نماز میں آتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھی رکعت میں ہیں. اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ جو بھائی نے کی تھی کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ نماز چھوڑ دیں سفر میں, نماز سفر میں چھوڑ نہیں سکتے, قصر کریں گے. دوسری بات کہ ابھی جو بات یہ کر رہے ہیں کہ فٹنس کے بارے میں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو صحت مند مسلمان زیادہ پسند ہے کمزور مسلمان کے مترادف. تو مراد یہ ہے کہ صحت مند مسلمان کون سکتا ہے؟ جو اپنی صحت کا خیال رکھے, جو اپنے جسم کا خیال رکھے, جو اپنے ورزش کا خیال رکھے. آپ کو معلوم ہوگا تیراکی جو ہے یا یہ پہلوانی جو جیسے آپ کشتی کہتے ہیں, یہ گھوڑ سواری, یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی سنت ہے. تلوار بازی کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے. کیوں؟ تاکہ بندہ وہ ورزش اپنے آپ کو فٹ رکھے. اور اللہ کو مجاہد پسند ہے. اسلام کا ہر مومن مسلمان ایک مجاہد ہے, اور مجاہد کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کو اپنے آپ ذات کے لیے, اپنے آپ کے لیے نہیں لڑنا, اللہ کے لیے لڑنا ہے, اور اللہ کے لیے اس کو فٹ رہنا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی دین کی خدمت کر سکے. اب آ جائے آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں پھر اسلام میں طریقہ کار بھی بتائیں گے. اگر کسی شخص کو حق الیقین ہے کہ بھائی اگر وہ مثال کے طور پہ تیسری رکعت چوتھی رکعت پڑھنے کے بجائے وہ تیسری رکعت میں بیٹھ گیا, تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو بھائی وہ اسے یاد آ گیا کہ بھائی اب یہ جو میری چوتھی رکعت نہیں تھی, تیسری رکعت تھی, چوتھی رکعت میں مجھے بیٹھنا تھا, تو وہ کھڑا ہوگا تیار پڑھ کے, پھر چوتھی رکعت میں بیٹھے گا, وہ سجدہ سہو کرے گا. سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ بھول کر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے, جیسے تکرار واجب یا ترک واجب ہو جائے, تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سجدہ سہو کرتے ہیں. یا تحیات للہ و صلواتہ کے بعد پوری تحیات پڑھنے کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں, پھر دوبارہ تحیات مکمل کرتے ہیں. مکمل کرنے کے بعد پوری نماز ہم مکمل کر کے پوری نماز یعنی درود شریف پڑھ کے اور پھر دعا پڑھ کے سلام پھر کے ہم نماز مکمل کر لیتے ہیں. تو اس سے نماز جو خراب ہونی ہوتی ہے, باطل ہوتی ہے, وہ بچ جاتی ہے, نماز مکمل ہو جاتی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے کہ ہم بھولتے کیوں ہیں, دھیان کیوں؟ اصل بات یہ کہ ایک کہتے ہیں کہ مقولہ کہہ لیں کہ ایک صاحب تھے, تو انہیں حساب و کتاب یاد نہیں رہتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے, نماز بولتے تھے اچھا میں تمہیں بھی حساب بتاتا ہوں. وہ نماز پڑھنے کھڑے جاتے تھے, اس کے بعد آگے فوراً ان کو حساب و کتاب وہ آگے بتا دیتے. لوگ بھائی تم نماز کے بعد کیوں بتا دو؟ اور میں اس لیے کہ مجھے ویسے تو حساب یاد نہیں آتا, لیکن نماز جب پڑھتا سارا حساب میرے ذہن میں آ جاتا ہے. تو بات ہے کہ شیطان اتنا وہ بہکاتا ہے کہ انسان نماز کے بجائے دوسری طرف آگے جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, طلب کرو مدد نماز سے اور صبر سے. ہم نماز سے صبر سے مدد طلب کرنے کے بجائے ہم دوسری طرف لگ جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان اور کفر کے درمیان اگر فرق ہے تو وہ نماز کا فرق ہے. اب اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں 4 پڑھ لیتا ہوں 2 پڑھ لیتا ہوں, نہیں بھائی 5 پڑھنی ہے. جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے, اور جو نہیں کرتا وہ بھی جان لے 3 سزائیں دنیا کی ہیں, 3 سزائیں قبر کی ہیں, 3 سزائیں یوم آخرت کی ہیں جو نماز نہیں پڑھتا. پہلی سزا, دنیا بھر جتنی بھی وہ نعمتیں حاصل کر لے اسے سکون کبھی نہیں ملے گا, بے چینی رہے گا. کیونکہ قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج آپ دیکھ لیں کسی کے پاس شہرت ہے, کسی کے پاس دولت ہے, کسی کے پاس مال ہے, لیکن سکون نہیں ہے, بے چین ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم خبردار, تمہارے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا. اور اللہ کا ذکر, یہ نماز اللہ کا ذکر ہی تو ہے, یہ نماز اللہ کی عبادت تو ہے, ہم اسی کو چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ نماز اس شخص کو دنیا میں سکون نہیں ملے گا جو نماز نہیں پڑھتا. پھر آخری وقت آئے گا, پیٹ پھٹے گا, دریاؤں کے پانی پلا دیں, حدیث پاک میں آتا ہے, اس کی پیاس نہیں بجھے گی وہ شخص جو نماز چھوڑتا ہے. پھر اس کے بعد کلمہ نصیب نہیں ہوگا ایسے شخص. کتنی بڑی سمجھے کہ جو بے نمازی کی سزا ہے. اچھا مفتی صاحب ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہم اکثر نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی چھینٹ آپ کے کپڑوں پہ گر جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی آپ ناپاک ہو گئے. ایک تو ناپاک کا الگ پروسیس ہوتا ہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ جی کچھ گر گیا تو ناپاک ہو گئے, اب میں نماز نہیں پڑھ سکتا. اب ظاہر ہے جو آج کل کا سینیریو ہے
اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ گھر آئیں پھر نہائیں پھر کپڑے پہنیں. ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں کہ اگر ہم پہ کوئی چھینٹ گر گئی یا کوئی اوپر سے پانی بہ رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ صاف پانی ہے گندا پانی ہے, وہ ہمارے کپڑوں پہ آ گیا, تو ایسی صورت میں ہم کیا نماز ادا کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں پروسیجر فالو کرنا ہوگا؟ بہت اچھا سوال کر لیا آپ نے. یہ شیطانی حربہ ہے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی ناپاکی. فقہ احناف کے نزدیک سکہ دیکھیں آپ نے, گول ایک سکہ جسے کہہ رہے ہیں, جیسے آپ کے پاس 50 پیسے ہوتے ہیں, ایک سکے تک اس مقدار میں اگر ناپاکی لگ جائے تو اگر آپ تب بھی نماز پڑھنا چاہیں تو نماز ہو جاتی ہے. مراد یہ کہ کوئی گندا قطرہ لگ گیا, کوئی ناپاک قطرہ لگ گیا, اس سے بڑھ گیا تو دھو لینا چاہیے, بس آپ دھو لیں. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک آپ نے یہ فتویٰ دیا تو آپ نے ایک مرتبہ دھویا تو آپ کے ماننے والے نے کہا حضرت آپ نے تو یہ حکم دیا ہے, فرمایا وہ فتویٰ ہے, یہ تقویٰ ہے. بات سمجھا کہ بھائی دھو لینا تقویٰ ہے. تو بات یہ کہ آپ یہ نہ کریں کہ بھائی کپڑے بدلنے جانا پڑے گا, اب نماز نہیں پڑھ پاؤں گا. بھائی آسان ہے, لے دھو لو. اگر آپ کے زیادہ بھی پانی گر گیا تو وہ کپڑے آپ دھو لیں. شرط نماز کی شرائط کیا ہیں یاد رکھیے گا. جگہ کا پاک ہونا, 6 شرائط ہیں نماز کے لیے. جب آپ نماز کے لیے, جگہ کا پاک ہونا, جسم کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا, نماز کا وقت ہونا, منہ قبلہ رخ ہونا اور نیت کا ہونا. یہ 6 شرائط ہیں نماز کے لیے. تو اگر آپ کے جسم پاک ہے, آپ کا جگہ پاک ہے نماز کی, اور آپ کے کپڑے میں تھوڑی سی نجس لگ گئی تو آپ اس کو دھو لیں, آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. اچھا مفتی صاحب, ادھر میں تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہوں, اور میں نشست پہ آتا ہوں تو ظاہر ہے میں آپ سے سیکھنے آتا ہوں. بہت سی جگہوں پہ ہم سوال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار سوال کر لیا, لیکن ظاہر ہے سوال ہمیں کرنا چاہیے, ہمارا علم اتنا نہیں ہے. شروع میں ہم نے بات کی کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری چاروں طرف رحمتیں ہوتی ہیں, یہی بات تھی. تو مفتی صاحب جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم پہ شیطان کیسا اٹیک کر دیتا ہے کہ جب ہمارے ارد گرد تو رحمتیں تھیں تو پھر شیطان کیسا اٹیک کرتا ہے؟ دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون تمہارے جسم میں گردش کرتا ہے. تو یہ بالکل, کیونکہ فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, شیطان تو بالکل بھکاتا ہے, لیکن حکم کیا ہے کہ جب آپ خود نماز پڑھ رہے ہو, بے شک ایسی بات ہے جو آپ نے کہ اللہ کی رحمتیں تو ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ شیطان کو مہلت بھی تو دیے کہ تم بندوں کو بہکا کے. ہم چاہ رہے ہیں ہمیں شیطان نہ بہکائے, اس کے لیے کچھ ہے؟ ہم نماز سے پہلے کچھ ایسی چیز پڑھ سکتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا فوکس نماز پہ ہی رہے, اس سے نہ ہلے؟ دیکھیں سب سے بڑے بات, جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, اور نماز کے لیے جب نیت آپ کر لیتے ہیں تو جو تلاوت آپ کر رہے ہیں آپ کا دھیان تلاوت پر ہو. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تمام تعریفیں رب العالمین کی جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر دھیان دیں گے نا, جب آپ کہتے ہیں نا قرآن کو جب آپ سمجھ کے آپ پڑھ رہے ہوں گے اور نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ سے بات کرنی ہے نا, آپ کو اللہ سے کلام کرنا ہے, تو پھر غیر کا خیال آئے گا. اس کی آسان مثال دیتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امی آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا احسان یہ کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ سمجھ لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب نماز میں کھڑو اتنا تو خیال کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, شیطان کا کیا خیال آئے گا؟ بے شک جی, یہی جب بھی آپ نماز ادا کریں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں, کیونکہ یہ اکثر لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کو یہ ہوتا ہے جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پرابلم آتی ہے, لیکن مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ اگر اپنے ذہن میں یہ رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی. یا وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے.